يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں شعور نہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ و قاری نعمان قادری صاحب۔ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ 1441 ہجری بمطابق 15 مئی سن 2020 جمعہ کا دن ہے۔ ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت، اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم تیسرے عشرے یعنی عشرہ نجات میں داخل ہو چکے ہیں۔ یا میرے پروردگار، ہم سبھی کو جہنم کی آگ سے نجات دلا کر اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ سن 40 ہجری میں آج ہی کے دن حضرت علی علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ یتیموں، غریبوں، بے سہاروں کا سہارا علی دنیا سے چلا گیا۔ کعبہ اداس، مسجد سوگوار، نمازیں رو رہی ہیں، سجدے نوحہ کنا ہے، محراب فریاد کر رہی ہے، منبر گریہ کنا ہے، زینب و کلثوم و حسنین بے پدر ہو گئے۔ کعبہ ہوا اداس نبی کے وصی کے بعد، امت یتیم ہو گئی قتل علی کے بعد۔ مولا علی علیہ السلام کا قتل کسی ایک شخص کا قتل نہیں، بلکہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امت کے باپ کا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی، میں اور تم امت کے باپ ہیں۔ بالآخر مولا علی نے وہ سعادت حاصل کر لی جس کی آپ ہمیشہ سے آرزو کرتے تھے، یعنی راہ خدا میں شہادت۔ آپ کا طرز زندگی، آپ کی حکومتی روش اور آپ کے خطبات و کلمات آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی عدل و انصاف
اور حق و صداقت کی جستجو کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے امتیازی اوصاف و کمالات اور خدمات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو بیان کرتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، کبھی یہ فرمایا تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، کبھی یوں گویا ہوئے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، کبھی یہ فرماتے کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے، کبھی آپ فرماتے کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہونے کو تھے تو علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو علی علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شے کے غالب گنبد بے در کھلا۔ مران رحمت میں آج ہم علماء کرام سے اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانیں گے مولا علی علیہ السلام کی شہادت، وصیت اور اوصاف کے بارے میں، اور کوشش کریں گے کہ ان کے اقوال کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ، لیکن سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک۔ ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری شخصیت ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا۔ ہر دل عزیز شخصیت آغا عباس صاحب، آپ واقعی ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ سلامت رہیے، خدا آپ کو آباد رکھے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہم سب کے آج کے تڑکا کے کیا مجھے لگتا ہے کہ تمام ریسیپیز کے بادشاہ ہمارے گلزار صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے جی ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل خیر خیریت ہے۔ آج کیا بنا رہے ہیں جی آپ آج بریانی جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب افطار کے بعد عید کی طرف کا جھکاؤ ہے، تو کچھ ایسی چیزیں جو عید پر سرو کی جاتی ہیں تو اس میں سے بریانی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کسٹرڈ ہم تیار کریں گے جو رفان کا کسٹرڈ ہے، اسے بنانا بتائیں گے کس طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل اور ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے صفائی کس چیز کی بریانی بنا رہے ہیں؟ چکن کی، بیف کی، مٹن کی؟ جی مٹن کی بریانی بن رہی، اور طریقہ کار وغیرہ سب چیزیں بتائیں گے۔ کوشش کریں، میں نے کچھ چیزیں پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ایک ہی ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو اس میں ہم اسے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اسے تیار کریں گے۔ اور دوسرے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے صفائی نصف ایمان ہے، اور آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہیں، تو اس سے آپ بچنے کے لیے ماسک کا استعمال اور ہاتھ کی صفائی، یعنی کہ ہاتھ کو دھونے کا جو ہے وہ اہتمام کریں، تو اس سے بہت ساری بچت آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے لائف بوائے لیکوڈ سوپ سے ہم نے ہاتھ کو کس طرح سے صاف کرنا ہے اور کس طرح سے کرونا وائرس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ہاتھ کو اپنی اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے انگلیوں کے بیچ میں جو جراثیم ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ناخن پر بھی اکثر جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں، اور پورے ہاتھ کو اچھی طرح سے، اور صرف 20 سیکنڈ میں آپ اپنے ہاتھ کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے آپ کئی گنا مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی حفاظت پاکستان کی حفاظت، تو لائف بوائے کے ساتھ اس کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں، اور بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری مشکلات سے آپ بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک وائرس جو ہے ایک چکنائی کی طے ہوتی ہے، جب تک اس کو واش نہیں کیا جائے تو یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاتھوں کی صفائی کی آپ نے بات کی، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈاکٹر فرح صاحبہ کہ ہم اپنے ہاتھوں کا اور اپنے پیروں کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ بالکل،
اپنے فیس کا ہم خیال رکھتے ہیں. بالکل میں آؤں گی آپ کو, میں نے صرف ٹاپک بتایا. ٹھیک ہے, گلزار صاحب آپ شروع کر دیجیے اور یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. آج میں مٹن جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے, اور اسے جو ہے کچھ گرم مسالوں کے ساتھ, اس لیے کہ مٹن کو گلنے میں بہت ٹائم لگے گا, تو میں نے اسے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. رائس کو جو ہے ہم نے بوائلڈ کیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے کالا زیرہ اس کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو رائس سیلا ہو یا باسمتی ہو دونوں استعمال کر سکتے ہیں. آلو کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے, یعنی کہ آپ بریانی کو خوبصورت بنانے کے لیے آلو میں تھوڑا زردے کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے, تو اس سے جو ہے یہ اس پہ کلر بہت اچھا سا آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, تو ڈالڈا کے ساتھ اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کی تہ لگائیں گے, اور اس کے بعد سے ہم نے تیار کرنا ہے. جب تک آپ تیاری کیجئے, میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتی ہوں. مگر مولا علی علیہ السلام کے اس خوبصورت قول کے ساتھ کہ اپنے آپ کو پانی کی طرح رکھو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے, پتھر کی طرح نہیں جو دوسروں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو ہمیں دوسروں کے راستوں میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی, بلکہ پانی کی طرح اپنا راستہ بنا کر آگے کی جانب جانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہاتھوں اور پیروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ آج ماشاءاللہ 21واں روزہ ہو گیا ہے, اور خواتین گھر میں کام کر کر کے ان کے نیلز بھی یلو ہو جاتے ہیں, لہسن ادرک یہ ساری پیاز کاٹ کے کھانا بنا کے, تو پیر بھی آپ اپنا خیال نہیں رکھ پائیں. تو آج میں آپ کو گھر میں کس طرح آپ بنا سکتے ہیں اپنا پورا پراپر ایک مینیکیور پیڈیکیور, ساری چیزیں آپ نے سب سے پہلے میں بتاتی ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں. جی یا پھر میں چاہتی ہوں کہ آغا باز صاحب جواب دے دیں اور میری چیزیں پھر میں ایک ساتھ بتاتی چلی جاؤں. بالکل, کہ ٹائم جو ہے وہ اس کا احساس کرتے. بہت بہت شکریہ, بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا آپ نے. جی آغا باز صاحب, لاکھوں کی تعداد میں, اب میں ہزاروں نہیں کہہ رہی, کنٹینیوسلی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں اور لوگ اپنے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں, تو بغیر کسی توقف کے جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو یقیناً سن کے بڑی خوشی حاصل ہوگی کہ یہ جو اللہ کا نام ہے, اللہ کے نام کی کیا برکتیں ہیں. میرے پاس پاکستان سے اور بیرون پاکستان سے بھی بہت ساری کالز آئیں جو اس وائرس میں مبتلا تھے لوگ. اکثر لوگ ایسے تھے جو بات نہیں کی جا رہی تھی ان سے, اور ان کو کھانسی اتنی شدید تھی کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے, ان کو سانس بھی صحیح سے نہیں آ رہی تھی. انہوں نے مجھے روتے روتے فون کیا, کہنے لگے آغا صاحب ہمیں کچھ ایسی ٹپ بتائیں. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی بندوں کا وارث ہے. اللہ اپنے بندے کو تکلیف میں, مصیبت میں, غم میں تنہا نہیں چھوڑتا. اس بات سے ان کو ایک دم سے موٹیویٹ ہوئے, اور ان کو ایک دم سے امیون پاور ان کی تھوڑی سی بڑھی, ان کے اندر ہمت آئی. میں نے ان سے کہا آپ یہ بتائیے کہ دل کی گہرائیوں سے آپ صرف اللہ کے نام کو لیجئے, دل کی گہرائیوں سے. سمندر کی ایک گہرائی ہوتی ہے نا, اس سے بھی زیادہ وسعت اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے. دل کی گہرائیوں سے میں نے کہا تسبیح اٹھائیے اور 100 مرتبہ صرف یہ کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آپ یقین جانیے جب وہ روتے ہوئے اس شخص نے یا اللہ اس پاک پروردگار کو, تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے, جب اس پاک پروردگار کو اس نے روتے ہوئے گریہ وزاری کے ساتھ اس بابرکت ذات کو پکارا, آپ میری بات پہ یقین کیجئے, کسی میرے مسلمان بھائی کی کال 2 گھنٹے کے بعد آئی, کسی کی 3 گھنٹے, کسی کی 4 گھنٹے, کسی کی 6 گھنٹے, کسی کی 8 گھنٹے, کیونکہ شفا دینے والی ذات اس اللہ کی ہے. لیکن آپ یقین کریں میری بات پہ, اس کی جب وہ کال آئی اور اس نے روتے روتے مجھ سے یہ کہا کہ آغا باز صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے پالنے والے کو آج ایسا پکارا رو رو کے گریے کے ساتھ کہ میری کھانسی میں کمی آئی, میرے بخار میں کمی آئی, اور میری تکلیف میں کمی آئی. اور اکثر لوگوں کو وہ کمی آتے 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 اللہ کے نام سے صرف شفا حاصل ہوئی اور وہ صحت یاب ہوئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پکاریے, اس تکلیف کے عالم میں وہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا, کیونکہ وہ حامی و ناظر ہے آپ کا. بے شک اللہ کو پکاریے اس تکلیف میں,
وہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. آغا عباس صاحب کے ساتھ خوبصورت باتوں اور نسخوں کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, مگر اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. نہیں, اس کال کو میں نے کافی ٹائم کے بعد میری زندگی میں یہ چیز میں نے سنی, یعنی کہ کافی عرصے کے بعد, یعنی کہ جب ٹین ایج گزر چکی تھی تو اس کے بعد کافی واقعات ہو چکے تھے ایسے اس طرح کے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے میں نے 25 سال زندگی کے باہر گزارے تو بہت سارے واقعات اس طرح کے ہو چکے. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور بڑی بات ہے اور بڑی گہرائی والی بات ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے. ایک ایک کال کے اندر اتنا علم چھپا ہوا ہے اور ہماری اتنی بہتری ہے, اگر ہم کسی ایک کال پر بھی پوری پراپر ایمانداری سے عمل کر لیں سمجھ کر تو ہماری زندگی سمجھ. ایسے ایسے چیزوں پہ ہے جو پریکٹیکلی عام زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات پیش آتے ہیں, اس کے اوپر حضرت علی کی جو اس طرح کے کالز ہیں اور وہ جو ہے نا ہماری زندگی کے بالکل بہت ہی یعنی کہ عام زندگی میں افیکٹڈ چیزیں ہیں, اس کے اوپر بڑی بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کو اجاگر کیا گیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے کہتے ہیں نا, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے, تو سمجھنے والوں کے بہت ہی کلیئرلی سمجھایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. ان کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے. اور کتنا خوبصورت کال ابھی جو میں وہاں بیٹھی میں نے پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو پانی کی طرح بناؤ, جو اپنا راستہ خود ہی بناتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیتا, پتھر کی طرح نہیں. بالکل صحیح. جو کوئی آگے جا رہا ہو تو اس کے راستے میں آپ رکاوٹ بن جائے. تو میں بالکل رکاوٹ نہیں بن رہی. نہیں. آپ بتائیے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. ایک بہت ہی کلرفل بریانی ہے جو میں بھی بنا چکا. پہلے سے اس کا مسالہ میں نے تیار کر لیا تھا, اس کو رائس کو, اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں اس کا کلر ابھی آپ کو کیمرے میں نظر آئے گا. تو رائس ہم نے ڈال دی ہیں, مسالہ ڈال دیا, اس کے بعد تھوڑا سا زردے کا رنگ, آلو کو ہم نے تھوڑا سا زردے کے رنگ میں پکایا ہے, بوائلڈ کیا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ آلو کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا یلو کلر آیا, تو گرین یلو. اینڈ بریانی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا کلرفل ہو, دیکھنے میں بھی اچھی لگی. تو اس عید پر آپ تیار کر سکتے ہیں, یا بھی افطار ڈنر جو ہوتا ہے اس پر. یہ تو گلزار صاحب سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ چیز آنکھوں کو بھی بھلی لگے اور اس چیز میں ذائقہ بھی ہو, وہ اچھی بھی ہو. بالکل ایسے ہی, مطلب صورت اور سیرت دونوں جس کی اچھی ہو جائے اس کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی. اور اس میں ہمیشہ کی طرح جہاں مامتا وہاں ڈالڈا میں نے استعمال کیا تاکہ کولیسٹرول سے پاک ہو, وٹامن سے بھرپور, اور پورے دن کی انرجی جو ہے وہ آپ کو بحال کر سکے. تو اسے ہم ڈھکن لگا دیتے ہیں, اس کو دم پر دے دیتے ہیں. اور یہاں میں آل پرس دودھ کو اس میں ڈال چکا ہوں پتیلے کے اندر, اور اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ چینی جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے, اور اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس. اور اس کے ساتھ آل پرس دودھ یہاں پر بھی ہم نے استعمال کیا, اور ٹھنڈا دودھ جو ہے آل پرس کا وہ ہم ایک پیالے میں لے لیں گے. یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ میں کسٹرڈ بنا رہا ہوں, اور وہ بھی اسٹرابری فلیور کے اندر. اسٹرابری تو ویسے بھی آنے والی ہے. جی بالکل, موسم آنے والا ان کا. یہ رفان کا اسٹرابری اللہ فلیور. کتنا رحیم ہے نا, دیکھیں ہر موسم کا, ہر سیزن کا ایک پھل ہے, وہ ذائقے بھی اور اس کے فوائد ہیں. اور اس کے فوائد. اور کہا جاتا ہے کہ سیزن کے فروٹ کو آپ کھاتے ہیں تو وہ پورے سال آپ کے جسم کے اندر آپ کی انرجی کو, آپ کے مشکلات کو, آپ کے جسم کے اندر جو مدافعت کو آپ کی وہ بڑھاتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ 3 مہینے کھاتے ہیں لیکن اس کا اثر پورے سال رہتا ہے. یہ قدرت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کھانے کا اثر بھی اور آپ کی اچھی باتوں کا اثر بھی پورا سال رہتا ہے. تو یہ میں رفان کا کسٹرڈ, اس میں میرے خیال میں اچھی باتوں کا اثر تو ساری زندگی رہتا ہے. تو 3 سے 4 ٹیبل اسپون آپ لے لیں اس میں, اور اس کو جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے. اور یہ ہم اس میں رفان کی جیلی بھی ہے, گرین اور اپنا ریڈ, تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اسے آپ کوئی بھی ایونٹ, آج کل جیسے کہ مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس کو آپ بنا سکتے ہیں. تو میں یہ پنک کلر کا جو ہے بہترین سا کسٹرڈ شامل کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ماشاءاللہ بلیک کلر کا بہت اچھا جی آج ظاہر ہے سوٹ پہنا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بلیک سوٹ پہنا, اور یہ ڈریس بھی روبی شکیل صاحبہ نے. اچھا, روبی شکیل جی بالکل انہی کا ہے. کل بھی میں نے انہی کا ڈریس پہنا تھا, اور آج بھی روبی شکیل صاحبہ. میں نے ہمیشہ کی طرح ماس جی پہنا ہے. آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں ماس جی کو, اور اپنے سائز یعنی کہ میرے یعنی کہ جیسے ہیوی ویٹ سائز ہے, ایکسل سائز سے لے کر اسمال سائز تک جو ہے وہ آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے. اب آپ کو شاپنگ کے لیے جانے کی. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میں ویسے اتنی پتلی ہوں, مگر اسکرین پر میں ہمیشہ
थोड़ी गोल गोल और चबी सी लगती हूँ, जबकि जो मुझे रियल लाइफ में देखते हैं ट्रैवलिंग करते हुए जितने भी फैंस हैं या जिन लोगों से मुलाकात होती है वो कहते हैं कि आप वैसे कितनी पतली हैं, बट स्क्रीन पर हमेशा मेरा चेहरा गोल गोल आता है। बिल्कुल, इस बात के हम भी गवाह हैं, आप बहुत बहुत पतली हैं और स्क्रीन पे वाकई कुछ लोगों का कुछ 7 पाउंड ज्यादा आता है, कुछ कहा का जाता है 10, कि कुछ का कैमरा 5 तकरीबन 10 केजी इंसान को बढ़ा कर दिखाता ज्यादा आता है। बिल्कुल। अब कैमरे के लिए मैं कहूँ कि बिल्कुल हड्डियाँ निकल आए और गालें पिचक जाएं पिचक या जाएं। चिपक जाएं, वो मैं भी कर बहुत नहीं दुबला सकती। पतला सा हूँ वैसे। गुलजार साहब, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। बल्कि मैं एक बताऊँ, पिछले दिनों एक बात गुफ्तगू के दौरान एक बात हो गई, हमारे फैसल सब्जवारी साहब आए हुए थे और एक टर्किश ड्रामा जो चल रहा है, तो मैं तमाम देखने वालों को बताऊं कि मैं उस ड्रामे के हमारी हिस्ट्री के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि कोई ऐसी अच्छी चीज़ जिससे हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा हो, हमें हमारी तारीख़ का पता चल रहा हो मुसलमानों के हवाले से, और मैं किसी अच्छी चीज़ के बारे में कोई गलत बात कह दूँ, ऐसा कतई नहीं है। बल्कि वो टर्किश कंटेंट हो, वो मलेशियन हो, वो सऊदी अरब से हो, वो किसी भी मुल्क से हो, इवन हमारे किसी दुश्मन मुल्क से ही क्यों ना हो, कोई अच्छी बात जो मुसलमानों के लिए अच्छी होगी, जो हमारी इंसानियत के लिए अच्छी होगी, मैं तो हमेशा उसकी तारीफ़ करूँगी। मैंने जो बात की थी वो सिर्फ ये थी कि हमारे नेशनल चैनल पर अगर ये चल रहा है तो एक बार्टर सिस्टम होना चाहिए। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि हमारी आर्काइव में पीटीवी के पास भी हमारे माजी में बहुत अच्छे अच्छे तारीखी ड्रामे बने, उनको भी डब करके अगर टर्की में उसको रिलीज़ किया जाए या उनकी गवर्नमेंट से बात की जाए तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारे वो टेक्नीशियंस, हमारे वो डायरेक्टर्स, हमारे वो आर्टिस्ट जिनके पास काम नहीं है उनके लिए काम का एक ज़रिया बनेगा। तो मैंने उस पैराए में ये बात की थी, मगर उसको जो रंग दे दिया गया उससे सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैं जितनी पॉजिटिव हूँ और जितनी अच्छी बातों को मैं ना खुद पर इम्प्लीमेंट करती हूँ बल्कि उसकी तशहीर भी करती हूँ, चाहे वो मेरे किसी दुश्मन की तरफ से क्यों ना हो। तो खुदारा किसी अच्छी बात को गलत रंग देने के बजाय देखा कीजिए कि वो बात किस अंदाज से कही गई और उसके पीछे नीयत क्या थी। तो मेरी नीयत जो थी वो यही थी कि हमारे वो टेक्नीशियंस जो घरों में बैठे हैं उनके काम का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, और बार्टर सिस्टम के तहत हमारी जो आर्काइव में चीज़ें हैं उनको बाहर रिलीज़ किया जाए। बाहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्यों ना हमारे यहाँ दिखाई जाए। अगर हमारे यहाँ से नहीं बन रही, हमारे वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो बजट नहीं है कि जिसके तहत हम इस तरह के ड्रामास बना सकें, लेकिन माजी में अगर बने हैं और आगे अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अच्छी बात को अच्छे अंदाज से दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है, और अगर किसी की अच्छी बात को गलत रंग देकर, नेगेटिव रंग देकर पहुंचाया जाए तो ये भी एक गुनाह में शामिल होता है। तो हमें इससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। वैसे मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं, इतनी टेंशन्स हैं, उसमें हम अच्छी बातों को भी टेंशन वाली सूरत में फैलाएंगे तो और क्यास फैलेगा और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी गुलजार साहब, मैं नहीं चाहती कि आप हमें उस मुश्किल में डालें कि आज हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। एक रायता जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। 1 कप हमने दही ले लिया है सिंपल जो है, इसके अंदर खूब सारा पुदीना डालें ताकि आजकल मैदा वैसे ही डिस्टर्ब हुआ है रोज़े की टाइमिंग की चेंजिंग की वजह से, और खूब सारा हरा धनिया डालें, दोनों बहुत फ़ायदेमंद हैं। और हरी मिर्चें जो हैं आपके वज़न को भी कम करती हैं, विटामिन सी से भरपूर हैं, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है लेकिन हरी मिर्चों में भी बहुत विटामिन सी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला विटामिन सी। ये आप कोई शेक बना रहे हैं? ये रायता बन रहा है। अच्छा, वो मैं डर गई एकदम, सॉरी, मेरा ध्यान इधर था कि कुछ शेक में हरी मिर्च नहीं कि ये मैं पहली बार सुन रही दही हूँ। है, पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, जीरा। शेफ, मैंने यही सोचा कि अगर हरी मिर्चें भी अगर आप अगर देंगे शेक तो लोग वैसे ही इतना कड़वा, बहुत से लोग बोल जाते हैं तो और कितना कड़वा। लेकिन एक बात बता दूं कि एक ड्रिंक बनती है जिसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली जाती है। मेटाबॉलिज्म उससे फास्ट होता है, तेज होता है। तो इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर जैसे अभी दें। डॉक्टर साहब आपने बात की कड़वाहट की, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जितना जहर इंसान की ज़बान और उसके अल्फाज में है इतना जहर दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमें अपने अल्फाज में जी। जो हम जहर शामिल कर देते हैं उससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। बिल्कुल करना। मगर आप तो शहद शामिल कर रहे हैं। जी बताइए क्या मीठा तो बना ये रहे हैं रायता सिंपल रायता है, दही है, ठीक है। इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जीरा और नमक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसे जो है आपने मिक्स कर लेना है। और ये हमारा
جو ہے رائتا بھی تیار ہو جائے گا، ساتھ میں بریانی، کسٹرڈ تیار ہے، اس پہ جیلی وغیرہ ڈال کر اس کو ہم سرو کریں گے. بعد میں ہم واپس آنے کے بعد ڈرنک جو ہے بس تیار کرنا ہے. فائنلی ہمارا آج کا مینیو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. افطاری میں کھائیں، انجوائے کریں. بہت بات ہے کہ اتنے کم وقت میں آپ اتنی ریسیپیز بتاتے ہیں، تبھی تو آپ ہمارے بادشاہ ہیں. جی تھینک یو. بہت بہت شکریہ گزار صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیسے کریں، اور یہ جو ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی پلیز بتائیے کہ کیسے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایکسفولیٹ واٹر تیار کرنا ہے، جس سے آپ کی جو اسکن ہے خراب ہو رہی ہے، ڈیڈ ہو رہی ہے، وہ پہلے تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اتنا گرم پانی لینا ہے جو آپ کی اسکن کو برداشت کر سکے. آپ کی اسکن جتنے پانی کو برداشت کر سکے اتنا گرم پانی آپ نے لیا. اس میں آپ نے آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈالنا ہے. پھر 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کے اندر آپ اپنے ہاتھ پیر دونوں ڈپ کر دیں گے. ڈپ کرنے کے بعد 15 منٹ کے بعد جب آپ ان کو نکالیں گے، اچھی طرح صاف کریں، اپنے نیلز کٹ کریں، کیوٹیکلز کو صاف کریں، پیروں کو بھی، ہاتھوں کے بھی. جب آپ سائڈوں پہ آپ کے کیوٹیکلز ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہوتی ہے، وہ بلیک ہو جاتی ہے، وہ بری لگتی ہے. اور سب سے زیادہ یہ جو نکلز ہوتے ہیں یہ بلیک ہو جاتے ہیں لوگوں کے. آپ نے دیکھا ہاتھوں میں، پیروں پہ کونیاں بلیک ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میں ابھی کلینزر آپ کو بنانا بتا رہی ہوں، میں ابھی 2 چیزیں بنانا بتاؤں گی تاکہ عباس پہ بھی بتا دیں کچھ، اس کے بعد ٹائم ہوا تو بتا دوں گی. کلینزر کے لیے میرے پاس یہاں پہ بالائی آپ کے پاس ہونی چاہیے. جب آپ نے پانی میں سے اپنے ہاتھ پیر نکالے، کیوٹیکل صاف کیے، نیل کٹ کر لیے، اس کے بعد آپ کے پاس کلینزر ہوگا. کلینزر میں آپ نے بالائی آپ کے پاس ہونی چاہیے. فریش ملک کی آپ بالائی لے سکتے ہیں، آج کل گھروں میں بھی بالائی ہوتی ہے. اگر نہیں بھی ہے تو آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں. بالائی لی آپ نے. بالائی کے بعد آپ نے لینا ہے کوکونٹ آئل. کوکونٹ آئل آپ نے تھوڑا سا لیا، تقریباً 4 سے 5 ڈراپ آپ لیں گے کوکونٹ آئل. اور اس میں ایڈ کریں گے ہم لیمن جوس. یہ آپ کے پاس ایک کلینزر بن جائے گا اس طرح. یہ کلینزر آپ نے لینا ہے، آپ لے کے اچھی طرح اپنے ہاتھوں پہ، اپنے نکلز پہ اس طرح لگائیں گے. ہاتھوں پہ، پیروں پہ لگا کے اچھی طرح مساج کریں گے. مساج کرنے کے بعد تقریباً 1 سے 2 منٹ کا آپ مساج کریں گے. مساج کر کے پھر آپ چھوڑ دیں گے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی آپ کا مینیکیور پیڈیکیور کی چیزیں باقی ہیں. ابھی عباس بھائی کی باری ہے، یہ کچھ بتا. یہی پیار، یہی خوبصورتی اور یہی محبت ہے کہ مل بانٹ کر وقت جو ہے وہ مل بانٹ کر گزارا جائے. میں اتنا معصوم اور اتنا بے ضرر ہوں کہ میرا ٹائم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں اف بھی نہیں کرتا ہوں. آپ یہ میری معصومیت کو نوٹ کیجئے آپ لوگ. آپ کو پورا ٹائم ملے گا عباس بھائی. جی بولیے. جی عباس بھائی میں بولوں؟ جی. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آب زمزم کے لیے میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آب زمزم جو ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم کو جس بیماری کے لیے آپ دعا مانگ کے پئیں گے، اس بیماری کے لیے اس میں شفا موجود ہے. جس بیماری کے لیے بھی دعا مانگ کے پئیں گے. اچھا، آج سائنس نے اس پہ ریسرچ کی ہے باقاعدہ. آپ کو پروفیسر ایموتو جاپان کے ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے. آب زمزم میں بے انتہا شفا ہے. میں 2-4 چیزیں بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے وائٹ بلڈ سیلز آپ کے بہت زیادہ بڑھاتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز آپ کے بہت زیادہ بڑھاتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کر رہا ہوں، آپ کے پھیپڑوں کو، آپ کے لنگز کو مرطوب رکھتا ہے. جب آپ کے لنگز کو یہ مرطوب رکھتا ہے تو یہ وائرس آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو پینے کا ایک راز ہے. دیکھیے، صبح صادق میں تمام وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ کا وہ خاص وقت ہے صبح صادق میں، جب تمام آسمانوں کے در پروردگار کھول دیتا ہے. اس خاص وقت میں جب پروردگار اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں دنیا پہ نازل کر رہا ہوتا ہے، اس کی نزول ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت باوضو ہونے کے بعد صبح صادق میں نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد قبلے کی جانب رخ کیجئے، باواز بلند اول و آخر 11 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور درمیان میں 41 مرتبہ باواز بلند سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ الحمد شریف پڑھیے. اور جب آخر کی درود شریف پڑھنے لگیں اس سے پہلے یہ دعا کیجئے کہ پاک پروردگار، پالنے والے، رب العالمین، میں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں. پروردگار مجھے اس بیماری سے امان دے، مجھے شفائے کاملہ صحت کلی عطا کرے. زیادہ پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیجئے یہ پانی، اور اس کو اسی وقت 1 گلاس پیجئے دعا مانگ کے، اور دن بھر وہی پانی پیجئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس پروردگار کو دیں گے،
آپ یقین کریں وہ رد نہیں کرتا. کوئی کسی کو اس کے پیارے کا واسطہ اگر کسی شخص کو اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا یا والدہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ رد کرتا ہے, وہ آپ کی بات مان لیتا ہے. وہ پاک پروردگار, نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاک نبی, ان کا واسطہ دینے کے بعد اگر آپ کچھ مانگیں گے اس کے دربار میں, وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ کبھی بھی نہیں لوٹا سکتا. آپ یقین کریں, بہت سارے میرے مریض اس کرونا وائرس سے میں جو مبتلا ہیں, آپ یقین کریں میں صرف بتاتا ہوں, ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں, ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں, اور وہ اس راہ پہ جب چل نکلتے ہیں, پروردگار سے امید لگاتے ہیں, آس لگاتے ہیں, وہ میرا پالنے والا کسی کی آس کو توڑتا نہیں ہے. اور اتنی بڑی سفارش جو کائنات کے مالک, کائنات کے حبیب, کائنات کے رسول, اس کا واسطہ جب آپ لگائیں گے, جن کے اختیار میں کل کائنات ہے, جن کے اختیار میں کل کائنات ہے, وہ رحمت للعالمین ہیں, ان کا واسطہ جب آپ لگاتے ہیں وہ مانتا ہے آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے اور آپ کو شفا کاملہ عطا کرتا ہے. آپ یقین کریں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سارے ایسے مریض ہیں میرے پاس جنہوں نے روتے روتے فون کیا اور میں نے ان کو صرف آب زمزم کا بتایا. آب زمزم میں تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے. ہم یہ کیوں بھولتے ہیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا جس مرض کے لیے دعا مانگ کے پیو گے وہ دور ہوگا. ایموتو کہتا ہے, پروفیسر ایموتو کہتا ہے کہ یہ آب زمزم سنتا ہے. جب آپ اس پاک نبی کا نام لیں گے اور اس کی بارگاہ میں نام لیں گے, وہ سنتا ہے. پروردگار اس کو حکم دیتا ہے, اور شفا صرف من جانب اللہ ہے. یقین جانیے, شفا من جانب اللہ ہے. جب تک اس کی بارگاہ سے عطا نہیں ہوگا, حکم صادر نہیں ہوگا, کوئی شے ہم کو شفا نہیں دے سکتی. اور یہ آب زمزم اتنا مقدس پانی ہے, یہ عام پانی نہیں ہے, اتنا مقدس پانی ہے. اس میں ایسے کرسٹلز ہیں جو ہر حال میں آپ کو شفا عطا کریں گے. میری بات لکھ کے رکھ لیں, آپ پروردگار پہ بھروسہ کریں اور بھروسے کے ساتھ, اس سے امید کے ساتھ لو لگائیں, اور آب زمزم سورہ فاتحہ پڑھ کے پیجئے, اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میری اس ٹیم کو, آج ٹی وی کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے. ہم لوگ آپ کی خدمت میں اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. آج ٹی وی کے آنرز کو یاد رکھیے. میری ٹرانسمیشن کے جو ہیڈ ہیں فرحان گوہر, ان کو اور ان کی بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. جی بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا کہ جو ہمیں ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے اچھی باتیں سن کر آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, مگر آپ کہیں مت جائیے گا. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. مولا علی علیہ السلام کو ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو, کیونکہ وہاں پر فیصلے غلط نہیں ہوتے. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر آپ بھی جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کر آپ چیزیں بناتے ہیں. بالکل جی. اور یہاں ہماری بریانی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سی, خوشبودار, پورے کچن میں ہماری خوشبو پھیل چکی ہے بریانی کی. ڈاکٹر عباس بھائی صبر آزماتے ہیں یہ ڈیلی بیسس پر. جی, اور ساتھ میں یہ رفان کا جو کسٹرڈ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے. ابھی ہم 2 ڈرنک جو ہے, ایک ٹینگ اور ایک جو ہے اپنا جامع شیریں, وہ بھی ہم تیار کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ گھر کی صفائی میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں, بیکٹیریا وغیرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو ڈیٹول جو ہے اینٹی سیپٹک لیکوڈ ہے, جو آپ کے گھر کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کی صفائی کر لیتے ہیں تو بہت سارے بیکٹیریا سے آپ بچ سکتے ہیں. تو کس طرح سے اس کی صفائی کی جائے گی, یہ اس طرح سے. یہ بھی بتائیے کہ آپ نے پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈالے. اس طرح کا جو ہے نا آپ اسپرے لے لیں, یہ تقریباً 20-25 روپے کا آپ کو مل جاتا ہے. اس کے اندر چند قطرے جو ہے ڈیٹول اینٹی سیپٹک لیکوڈ کے ڈال لیں, اور ڈالنے کے بعد اس کو لیکوڈ بنا کے رکھ لیں, اور اسے جو ہے کپڑوں پر, اس طرح کے جگہوں پہ جہاں پر کاؤنٹر ہوتا ہے, لوگوں پہ بھی اسپرے کرتے ہیں بہت سارے لوگ. بڑی دیر تک جراثیم رہتے ہیں, تو اگر یہ اسپرے ہوگا بالکل تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ. تو اس کی صفائی انہوں نے کاؤنٹر کی کر کے دکھا دی. آفٹر کوکنگ, بیفور کوکنگ اینڈ آفٹر کوکنگ جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ڈیٹول لیکوڈ کو جو ہے اینٹی سیپٹک لیکوڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. جی, تو چلتے ہیں ہم اپنی ڈرنک کی طرف. اور ڈرنک جو ہے بہت ہی سمپل سی ہے ہمارے پاس آج جو ہے ٹینگ کا, اور ٹینگ کا کون سا کلر یوز کریں؟ اورنج فلیور ہے, اور اورنج فلیور ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون استعمال کر رہے ہیں. اور
جیسے کورونا وائرس کے وجہ سے وٹامن سی کا بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اس میں آپ جو ہے اس کو بچوں کو بڑوں کو، اور پانی کی کمی جو ہے وہ بھی اکثر بچوں کو بڑوں کو دونوں کو ہو جاتی ہے، تو اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح اصلی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا کرشی کا جامع شیریں جو ہے وہ آپ پورے دن کی جو انرجی ہوتی ہے وہ جو لاس ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں آپ، اور بہترین ڈرنک جو آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ تیار کریں، انجوائے کریں بریانی اور رفان کسٹرڈ کے ساتھ، اینڈ تھینک یو ڈیٹول کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ گلزار صاحب جی۔ بغیر کسی توقف کے جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے، آپ اپنی ریسیپی کمپلیٹ کیجئے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی اور اپنی پیروں کی صفائی کا، اور وہ جو ہماری ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں ہم اس کو کیسے ٹھیک کر رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کلینزنگ مل بنانا بتایا تھا آپ کو، میں جلدی بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ اگر دوبارہ دیکھنا ہو تو آپ ریپیٹ شو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر اسکربنگ کرنی ہے۔ اسکرب بھی آپ کو گھر سے ہی ملے گا۔ بیسن اور چینی آپ نے لے لینی ہے، اس کو مکس کر لیں۔ 2 سے 3 چمچ بیسن اور چینی آپ نے لیا اور اس میں پانی ایڈ کیا تو یہ آپ کا گھر میں ہی ایک اسکرب بن جائے گا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اسکرب فیس میں نہیں کیجیے گا، کیونکہ چینی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، اسکن بہت زیادہ، فیس کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت سافٹ ہوتی ہے بنسبت ہاتھ اور پیر کے۔ اچھی طرح آپ نے مکس کیا، مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا گھر میں ہی ایک اسکرب بنے گا۔ اسکرب بنانے کے بعد آپ نے ہاتھوں پیروں پہ اس کو لگا کے 1 سے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے اسکن زیادہ ڈیڈ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بلیک ہو رہی ہے، اچھی طرح اس کا مساج کریں گے۔ مساج کرنے کے بعد کیونکہ جب ہم اسکرب کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی اسکن ہماری ہارڈ ہو جاتی ہے، تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں۔ ماسک آپ نے کس طرح بنانا ہے، چاولوں کا آٹا آپ کے پاس گھر میں موجود ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، چاولوں کا آٹا بنا کے رکھ لیں، یہ آپ کے کلر کو فیئر کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ چاولوں کا آٹا آپ نے لینا ہے، 2 چمچ شہد لینا ہے آپ نے، 1 چمچ شہد آلریڈی اس میں موجود ہے۔ چاولوں کا آٹا میں نے لے لیا 1 چمچ، اور ساتھ ہی فریش یہ ملک ہے۔ زبردست آپ ریمیڈیز بتا رہی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ مکس کر جاتی ہوں، ریسیپیز ہمارے گلزار صاحب بتاتے ہیں، اور آپ کی ریمیڈی جو ہے بہت ہی جی بہت ایک تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور بہت آسانی سے یہ ریمیڈیز جو ہیں آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، اور اس میں آئی تھنک کہ بہت زیادہ پیسوں کا بھی استعمال نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ سارا مینیکیور پیڈیکیور آپ صرف 100 روپے میں اپنے گھر میں یہ پورا مینیکیور پیڈیکیور تیار کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ہفتے میں 2 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں، 3 بار بھی کر سکتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سیلون میں جا کے آپ نے بہت سارے پیسے نہیں دینے، اپنا خیال گھر میں خود کرو، اور آج کل ویسے بھی آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسکرب کرنے کے بعد آپ نے ماسک اپلائی کرنا ہے۔ ماسک میں نے شہد، چاولوں کا آٹا، اور میرے پاس یہاں پہ ڈرائی ملک ہے، آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں، یعنی پاؤڈر کا دودھ بھی لے سکتے ہیں، اور بھینس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھی طرح شہد میں، اور اس میں شہد، چاولوں کا آٹا اور دودھ، اور تھوڑا سا بادام کا آئل اس میں ملائیں گے، تو یہ ایک اچھا سا ماسک آپ کا بن جائے گا۔ یہ ماسک آپ فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے کلر کو، آپ کے ڈارک سرکلز کو، سب کو بہتر کرے گا۔ ایریا جو آپ نے کہا تھا پھٹی ہوئی، وہ میں بالکل آؤں گی ایڑی کی طرف، مجھے انصاف کے ساتھ چلنا ہے جی بالکل، میں آؤں گی آپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں بہت سارے لوگ پتے کی پتھری کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نسخہ بتائیے، تو میں آپ کی ربائی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اپنے دادا کی بنائی ہوئی ایک اے مظہر نور خدا بلغ العلا مشک کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جانے سنت جمیع خصالہ
حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصال ہی سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اے مظہر کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے زمان ذکی تاجی صاحب، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شاہد بلدستانی جی، بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کا کلام تلسحری میں سنا، آپ کا اور فرحان علی وارث صاحب کا، اور جو آپ نے سماع باندھ دیا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ سے بھی دوبارہ سے التجا کروں گی کہ وہ دوبارہ سے کلام آج ہماری اس نشریات میں بھی آپ ضرور پڑھیے گا. اور میں تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ ہمیں جوائن کر لیا فرحان علی وارث صاحب نے. بہت بہت شکریہ فرحان. اور ابھی میں تعریف کر رہی تھی کہ آپ نے کل رات کی آپ کی سحری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت انداز بیان. بھائی نے سما باندھ دیا تھا ہم تو. سبحان اللہ، کیا بات، بالکل ایسا، کیا بات، بالکل ایسا ہے. اور میں سب سے پہلے آپ تمام عالم اسلام کو آج مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ سب کے ساتھ مل کر پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اور ساتھ ہی امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پرسہ پیش کرتا ہوں. تمام عالم اسلام کو بھی ہدیہ، تمام عالم اسلام کو ہدیہ پرسہ پیش کرتا ہوں. آج 21 رمضان ہے. جی میں چاہوں گی کہ بغیر کسی توقف کے شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی تو کلام کا ہدیہ جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجی بھائی ماشاءاللہ، مولا آپ کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول کریں. بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. ایک کلام استاد سبت جعفر شہید صاحب کا میں پیش کرتا ہوں. آج مولا کا دن ہے، اس حوالے سے. جو خدا کو پکارا سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی آ گئے، واہ واہ واہ. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. یہ کمال خدا کا تقاضا ہے کہ اس کا نور ایسا ہے کہ بشر اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور یہ بشریت کی مجبوری ہے کہ وہ خدا کے نور تک اپنی پہنچ اس کی نہیں ہے. تو بس اسی رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے محمد والے محمد انبیاء کو بھیجا. تو جب خدا کو پکارا تو علی آ گئے. جو خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. تو کیا ہوا کہ زندگی بن گئی، روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی. اور آگے ہی جب آ گئی تو موت ان کے محیطوں کو آتی نہیں. کیا بات. آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی. اور دیکھیں کیا سعادت ہے، ہم سب جو یہاں بیٹھے انکلوڈنگ جو ہمارا پورا فلور پہ سٹاف ہے ماشاءاللہ، ان سب کی یہ سعادت ہے ہم سمیت کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں شعر میں کہ جبرائیل اور قمبر
پا کیا منحصر، جبرائیل اور پیغمبر پا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی کیا کر رہے ہیں ہم کہ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، ارے راس جس کو تیری نوکری اور غسل میتی نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، کیوں کہ میں چلا ہوں، میں چلا ہوں، میں چلا ہوں، میں چلا ہوں، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، ارے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، اور مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مولا کا کمال ہے، یہ ہمارا نہیں، اس کا کمال ہے کہ وہ ادراک رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اظہار کر کے یہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اسے معلوم نہیں، بہرحال وہ کریم ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے خبر، اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گرنمی آ گئی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سلسلے کو بغیر کسی شاہد بھائی بھی بیٹھے ہیں، ذکی بھائی بھی بیٹھے ہیں، جتنا حسین انداز سے آپ لوگوں نے پڑھ دیا، اب بات ہے مولا کی۔ دیکھیے فرحان بھائی، آپ جب ہوتے ہیں میری تو خواہش ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں، آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ کیوں نہیں آپ، کیونکہ 2800 کے ابھی ارے عشق پاگل نہیں کرتا ہے، ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں کرتا ہے، ولی کرتا ہے، عشق حیدر سے جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، کہتا ہے یہ داور محشر زندہ باد، سب سے بڑا ہے عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر حیدر حیدر، عشق حیدر حیدر حیدر، عشق حیدر عشق حیدر عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر عشق حیدر عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد۔ سوائے مولا علی علیہ السلام کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ کعبے میں آمد ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ ٹوٹنا دیوار کا وہ حیدر کے لیے، عشق کعبے نے کیا حیدر سے اتنا ٹوٹ کے ٹوٹ جانا، عشق حیدر در بنانا، عشق حیدر مسکرانا، عشق حیدر کعبے کی مسکان سے ہیں یہ دیوار و در زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد۔ در حیدر کی فقیری میں جو، شاہد بھائی، زمان بھائی سنیے گا، در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا،
سب کو پیغام ہے، در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا، اس فقیری میں بھی شاہی کا مزہ پائے گا۔ عشق حیدر کی یہ گہرائی ہے ایسی پیارے، جتنا ڈوبے گا تو اتنا ہی ابھر جائے گا۔ عشق میں ڈوبی ہوئی پرواز دے مولا، ختم نہ پرواز ہو وہ راز دے مولا، پھر نجف سے تو ہمیں آواز دے مولا، حاضری کا تو ہمیں اعزاز دے مولا، راہ دکھا دے عشق حیدر، رب سے ملا دے عشق دنیا بھلا دے عشق ہے، عشق میں تیرے جو مر جائے وہ ہے مر کر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد۔ ہاں عشق میں تیرے جو ڈوبے تو اسے پرواز دے، پیار سے پھر نام بھی مولا اسے شہباز دے، مست بنا دے عشق حیدر، روح ملا دے عشق ہے، دنیا بھلا دے عشق ہے، بولو بولو لال سخی شہباز قلندر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد۔ توجہ ہے شیر پہ، ہے غدیر خم میں مجمع خاص کوئی بات ہے، ہاتھ حیدر کا اٹھائے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، بول رہا ہے عشق حیدر، سب کو دکھا ہے عشق کتنا بڑا ہے عشق ہے، کرتا ہے اعلان ولایت میرا پیمبر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد۔ باپ سے گھٹی میں حیدر کی ولا مجھ کو ملی، دودھ ماں نے جب پلایا تب پڑھی نہ دے علی، یوں سکھایا عشق حیدر، خون میں سمایا عشق ہے، نہ بھلایا عشق ہے، عشق علی سکھلانے والی میری مادر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، عشق حیدر زندہ باد۔ عشق حیدر میں فنا فرحان و مظہر عابدی، عشق حیدر نے بدل دی ہے دونوں کی زندگی، میری جنت عشق حیدر، نام و شہرت عشق ہے، ماں بدولت عشق ہے، سارے ملنگوں نار